ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم۔ وقال في مقام آخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز ساتھیوں، الحمدللہ کل سے ہم یہاں جمع ہیں۔ عصر کے بعد کی مجلس میں، مغرب کے بعد، اسی طرح عشاء کے بعد، پھر رات کا قیام، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر فجر کے بعد پھر اللہ نے دین کی نسبت پر جوڑا ہے، یہ یقیناً اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فجر کے بعد کا وقت تھوڑا سا غنودگی کا رہتا ہے، تھوڑا سا نیند آتی رہتی ہے، ساتھیوں کو جگاتے رہیں، جن کو نیند آ جائے تھوڑا سا قریب ہو جائیں، طلبہ خاص طور سے طلبہ سامنے آ جائیں۔ یہ اللہ کا مبارک راستہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف لائے، ایک حلقے میں تشریف لائے۔ پھر آپ نے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے پوچھا؟ بولیے، صحابہ سے پوچھا۔ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا اے صحابہ یہ بتاؤ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا جلسنا نحمد اللہ ونذکرہ، ہم یہاں اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو؟ یعنی تم اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے یہاں بیٹھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے تعلق سے میرا کوئی غلط گمان نہیں تھا کہ میں اس لیے پوچھ لیا کہ تم یہاں بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہے تھے یا پھر کسی اور گپ شپ میں مشغول تھے، اس وجہ سے میں نے پوچھ لیا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اتانی جبرائیل فاخبرنی بان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے مجھے بتلایا
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان میں فخر کر رہے ہیں. تمہارے اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے فخر کہاں پر کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے درمیان میں کر رہے ہیں. تم جو عمل کر رہے ہو اور جس اہم نسبت پر تم جڑے ہو، اس نسبت پر اللہ نے فرشتوں کے درمیان میں فخر کیا ہے. یہ اتنی اونچی نسبت ہے جس نسبت کے ساتھ کل ہم عصر سے یہاں جمع ہیں. اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی بڑائی کو بولنا اور اس کے لیے یہاں ٹائم دینا بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور یہ یقین کریں کہ یہ اللہ کا مبارک راستہ ہے. یہ راستہ کس کا ہے؟ بولیے طلبہ، بولیں. اللہ کا راستہ ہے. اور اللہ کے راستے میں ایک صبح کا لگ جانا اور ایک شام کا لگ جانا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. ایک انسان کو 1 کروڑ روپے مل جائیں، 10 کروڑ روپے مل جائیں، 50 کروڑ روپے مل جائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے اندر جو بلڈنگیں ہیں، جائیداد ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان سب سے بہتر ہے اللہ کے راستے کی ایک صبح اور اللہ کے راستے کی ایک شام. الحمدللہ ایک شام بھی ہو گئی اور ایک صبح بھی ہونے جا رہی ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، رات بھر اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتے. رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرماتے. اور ہم جو کل طلبہ کے جوڑ کی وجہ سے ہم اپنے اپنے مدرسوں سے نکل کر یہاں آئے اور مقصد یہی تھا کہ کوئی چیز ہم سیکھیں گے، کوئی چیز سیکھیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے یا کوئی دین سیکھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں تو ان کا آنا جہاد کے برابر ہے. حیات الصحابہ کے اندر کئی ایک روایتیں موجود ہیں. اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے مسجد جانے کو جہاد نہ سمجھے فقد نقص علمہ، اس کا علم ناقص ہے، وہ ناقص رائے والا ہے. پتہ چلا کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف جانا کتنی سعادت کی بات ہے. ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ، ایک درجے کا اضافہ اور ایک ایک گناہ کی معافی ہے ہر قدم پر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد جا کر ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ایک باب علم کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. مثال کے طور پر اشراق کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ جو صبح میں اشراق کی نماز پڑھتے ہیں شام تک اللہ تعالیٰ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. جیسے والد بچوں کے لیے سہارا ہوتے ہیں، والد کا سایہ بچوں کے لیے سہارا ہوتا ہے، ایسے اشراق پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے شام تک سہارا بن جاتے ہیں. ویسے اللہ ہم سب کے سہارا ہمیشہ ہیں، لیکن اشراق پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے. اگر ہم نے یہ ایک چیز مسجد آ کر سیکھ لی تو 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے، 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. اور اگر پورے وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، سجدہ سہو کے مسائل ہم نے سیکھ لیے، پورا باب ہم نے سیکھ لیا، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. کتنا بڑا اجر ہے اس راستے کے اندر، کتنا بڑا مقام ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے ایک اپنے عقیدت مند کو یہ کہا کہ دین کا ایک مسئلہ ہزاروں روپیوں سے افضل ہے. دین کا ایک مسئلہ سیکھنا کس سے افضل ہے؟
ہزاروں روپیوں سے افضل ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ ہم کئی ایک مسئلے سیکھے تو ہمارا ایک ایک مسئلہ ہزاروں روپیوں سے افضل ہے. ایک مرتبہ اس بچے کی چپل ٹوٹ گئی. وہ چپل سلنے کے لیے موچی کے پاس گیا اور چپل سلا لیا. اس کے بعد موچی نے اس سے 5 روپے مانگے. اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک مسئلہ سکھا دوں گا, ایک مسئلہ 5 روپے کیا ہزاروں روپے سے افضل ہے. ایک مسئلہ 5 روپے تو کیا ہزاروں روپیوں سے افضل ہے. وہ موچی کو بڑا غصہ آ گیا. اس نے ڈانٹ کے بھیجا دیا کہ تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو, 5 روپے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور چپل سلوانے کے لیے آ گئے ہو. خوب ڈانٹ کے بھیجا دیا, غصہ کر کے بھیجا دیا. ظاہر سی بات ہے, چپل سلا کے اگر وہ پیسے نہ دے اور یہ کہے کہ میرے پاس مسئلے مسائل ہیں, کوئی مسئلہ سکھا دوں گا, وہ ہزاروں روپے سے افضل ہے. طالب علم کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہمارے استاد تو بولے تھے ایک مسئلہ ہزاروں روپیوں سے افضل ہے, لیکن یہ نہیں مان رہا ہے. پھر وہ شکایت لے کے حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے پاس آئے. حضرت نے مسکرایا اور یہ کہا, ایک چھوٹا سا ہیرا, اس زمانے میں جو بھی تھا حضرت کے پاس چھوٹا سا ہیرا تھا, اور یہ کہا کہ جاؤ اس ہیرے کو ترکاری کی منڈی میں لے کے جاؤ. کس کے پاس لے کے جاؤ؟ فروٹ کی منڈی میں, ترکاری کی منڈی میں لے کے جاؤ. لے کے جا کے اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید کے لاؤ. اس ہیرے کے بدلے میں کوئی چیز خرید کے لاؤ. وہ بیچارہ فروٹ کی مارکیٹ میں گیا اور جو بیر بیچنے والے ہوتے ہیں نا, بیراں بیچنے والے جو ہوتے, ان کے پاس جا کے یہ بولا کہ مجھے بیر ہونا ہے, اور یہ جو ہیرا ہے, اس کو ہیرا بھی نہیں معلوم تھا, اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہونا ہے. تو وہ تھی ایک بوڑھی عورت. اس نے کہا کہ یہ پتھر ہے, پتھر سے کیا ملے گا, یہ تو پتھر ہے, پیسوں سے تم کو بیر ملتا ہے, پتھر کے بدلے میں بیر تھوڑی ملتا ہے. لا ادھر کم سے کم 5 بیر دے دیتی ہوں اور یہ پتھر لے جاؤں گی اپنے بچوں کے لیے, کم سے کم بچوں کے کھیلنے کے کام آئے گا. بوڑھی عورت نے کیا کہا, لا ادھر کم سے کم رکھ لوں گی, میرے بچوں کے کھیلنے کے کام آ جائے گا, یہ لے جا 5 بیر. تو اس نے کہا نہیں مجھے بیر نہیں چاہیے, لاؤ میری چیز مجھے دے دو. وہ لے کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے پاس آئے ہو. حضرت یہ تو عجیب بات چل رہی ہے آج, اس نے بیر تک بھی نہیں دیا ہے. حضرت نے پھر مسکرایا. حضرت نے یہ کہا کہ اچھا, اب اس چیز کو لے کر آپ زیورات کی منڈی میں جاؤ, جہاں سونا چاندی فروخت کیا جاتا ہے, سنار جس کو بولتے ہیں, سناروں کی گلی میں جاؤ. اب وہ سنار کی گلی میں اس کو لے کے گیا. سنار نے دیکھا, نیچے سے اوپر تک دیکھا, سر سے نیچے, تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی, یہ اتنا قیمتی ہیرا ہمارے مارکیٹ میں بھی نہیں ہے, تیرے پاس کہاں سے آ گئی. وہ بڑا حیران ہو گیا, جس کے بدلے میں مجھے بیر تک نہیں مل رہا تھا اور یہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز میرے پاس کہاں سے آ گئی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ چیز مجھے دے دو, مجھے حضرت کے پاس جانا ہے. حضرت کے پاس جا کے سارا قصہ سنایا. حضرت کیا بات ہے, موچی کے پاس ویسا ہوا, بیر والی کے پاس ایسا ہوا, اور سنار کی گلی میں ایسا ہوا, کیا قصہ ہے. حضرت نے یہ کہا تم نے موچی کے پاس تم جو گئے تھے اور تم کو جو شکایت پہنچی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مسئلہ ہزاروں روپیوں سے افضل ہے. تو تم نے ایک ناقدرداں کو قدرداں سمجھ لیا. وہ قدرداں ہی نہیں ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے, اس کو معلومات ہی نہیں ہے. اس کی میں نے پھر مثال دی تم کو کہ بیر والی نے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی, کیوں, اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. اور جب آپ سنار کی گلی میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے اس کو پہچانا, ان کو علم تھا کہ یہ ہیرا ہے. تو اب آپ کو کرنا کیا ہے, حضرت نے سمجھایا یقیناً ایک مسئلہ 1000 روپیوں سے افضل ہے, لیکن وہ موچی کو نہیں معلوم تھا اور وہ ہیرے کی قیمت بیر والی کو نہیں معلوم تھی.
تو جس کو معلوم ہے وہ آپ کی قیمت دے گا، وہ آپ کو عزت دے گا. اب ظاہر سی بات ہے، اسی کا نام علم ہے اور اسی کا نام دعوت ہے. اسی کا نام علم ہے اور اسی کا نام دعوت ہے کہ اس موچی کو سمجھانا ہوگا دعوت کے ذریعے کہ نہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین کا علم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. علم ہم جانتے ہیں لیکن دعوت کے ذریعے سے یہ علم پھیلتا ہے. یہی جوڑ ہے علم اور دعوت میں، تعلیم اور دعوت میں یہی جوڑ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تعلیم اور دعوت کا جوڑ سمجھ میں آ گیا؟ کیا طلبہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی بڑی دولت ہے علم، کتنی بڑی دولت ہے. اسی لیے ہم پورے یقین کے ساتھ، چاہے ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہوں، ناظرہ پڑھ رہے ہوں اور حفظ کر رہے ہوں، بڑے اس کے فضائل ہیں. کل عصر سے ہم سن رہے ہیں کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ. احیاء العلوم کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ایک روایت حضرت شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں لکھی ہے. ہم عموماً جو ہم نے سنا ہے ایک حرف پہ، قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر قرآن نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ایک حرف پہ 50 نیکیاں ملیں گی، اور اگر بیٹھ کر کسی وجہ سے نفل میں ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ایک حرف پہ 25 نیکیاں ملیں گی، اور اگر دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر بغیر دیکھے قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف پہ 1 نیکی ملے گی. ایک حرف پہ بغیر دیکھے قرآن پڑھیں گے تو اتنا بڑا ثواب ہے. سننے کا ثواب ہے، سننے پر بھی ایک حرف پہ 1 نیکی ہے، اور ایسے ہی بغیر دیکھے پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ہیں. تو بڑے فضائل ہیں. قرآن ہم جو پڑھ رہے ہیں آموختے کے نام پر، سبق کے نام پر، پارے سبق کے نام پر اور دور کے نام پر جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مدرسوں کے اندر، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے. اسی لیے ہم پورے عظمت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم پڑھیں، ضرور اللہ تعالی ہمیں چمکائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیں. دیکھیے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم فرما رہے تھے ایک مجلس میں کہ حضرت کے جو والد تھے صوفی غلام محمد صاحب علیہ الرحمہ، ہم سب جانتے ہیں ان سب علاقے میں حضرت کی بڑی محنتیں ہیں. تو آپ گورنمنٹ ٹیچر تھے، صوفی غلام صاحب علیہ الرحمہ گورنمنٹ ٹیچر تھے، لیکن اپنے چاروں بچوں کو حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم، مفتی نوال الرحمن صاحب، مفتی مولانا جلال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم، ان سب کو مدرسے میں چھوڑا. تو لوگوں نے یہ کہا تم تو گورنمنٹ ٹیچر ہو، اس لیے تم اچھے سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لیکن اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کہنے والوں نے حضرت سے کہا کہ تم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑا، ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ حضرت فرما رہے ہیں دیکھیے ہمارا فیوچر. حضرت خود فرما رہے ہیں کہ اب ہمارا فیوچر دیکھیے، اللہ نے امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا بنا دیا. تلنگانہ اور آندھرا کے امیر شریعت حضرت صوفی غلام علیہ الرحمہ جب مدرسے میں اب ان کو چھوڑے ہوں گے کہ یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کیا بنیں گے، لیکن اللہ نے امیر شریعت بنا دیا اور ایسا کام لے رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم ہم سب جانتے ہیں، نہ صرف ہندوستان کے اندر، بیرون میں اور خاص طور سے امریکہ کے اس علاقے میں حضرت سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ وہاں پر حضرت کا ایک جملہ ہے، امریکہ میں رہتے رہتے لوگ حرام سے بچنے اور حلال اختیار کرنے میں ایک سور کھا جاتے ہیں. امریکہ میں جو پروڈکٹ ہیں، پروڈکٹ کے اندر جو سور کی چربی اتنی ملی ہوئی ہے، صرف سمجھتے سمجھتے حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کے لیے ایک سور کھا جاتے ہیں. تو حضرت کو بڑی فکر ہو گئی، امریکہ کے اندر بہت سارے مسلمان بستے ہیں پوری دنیا سے آ کر کے، اور کچھ ایسا ہم نظام بنائیں گے کہ لوگوں کو حلال کا پتہ چلے اور حرام کا پتہ چلے.
آپ نے وہ محنت کی کہ الحمدللہ وہاں پر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بتائیے کیا کام لیا اللہ نے. یہ مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں, مدرسے کے اندر اللہ نے وہ نور رکھا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کہاں کے فارغ ہیں؟ مدرسے کے فارغ ہیں. اسی لیے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن عزیز طلبہ, صحابہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے. صحابہ کی ترتیب یہ تھی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. اور حیات الصحابہ کی کئی ایک روایتیں ہیں جن کے اندر یہ وضاحت ہے ایمان بھی کیسے سیکھا. ایمان کیسے سیکھا روایت موجود ہے جیسے تم الف با تا سا کے مخرج کو سیکھتے ہو. با ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے, سا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ, اس طرح سے ہم بولتے ہیں نا مخارج الف سے لے کر یا تک. جیم یہاں سے ادا ہوتا ہے, ہا یہاں سے ادا ہوتا ہے, بود یہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے الف سے لے کر یا تک تم جس طرح حروف کو صحیح کرتے ہو اس طرح ہم ایمان سیکھا کرتے تھے. اس طرح اتنی محنت کیا کرتے تھے ایمان سیکھنے میں. پھر کیا ہوتا تھا فَازْدَدْنَا ایمانا وَیَقِینًا, دن بدن قرآن پڑھتے تھے. پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں اللہ سے ڈر میں اضافہ ہو رہا ہے, دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں اور ایک خشیت طاری ہو رہی ہے, تیسرا پارہ پڑھ رہے ہیں ایک خوف طاری ہو رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں ہم سب 4 اماموں میں زبردست امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کے بارے میں لکھا ہے 14 سال کی عمر میں حافظ اور عالم دونوں بن گئے تھے. کتنی عمر میں؟ 14 سال کی عمر میں عالم بھی بن گئے تھے. اور آپ شکایت کر رہے ہیں اپنے استاد سے, شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد وکیع سے, ان کے استاد کا نام تھا وکیع, میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے, مجھے جلدی بات یاد نہیں ہوتی, میرا میموری جو پاور ہے وہ کمزور ہے, یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. سوء حفظی, اندازہ لگائیے 14 سال کی عمر میں جو عالم بنے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, اس کا حافظہ قوی ہے. لیکن وہ کیا چاہ رہے تھے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو انہوں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے, مجھے یاد نہیں رہتا. تو آپ نے, ان کے استاد نے جو نصیحت فرمائی وہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے. استاد نے یہ فرمایا فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي, میرے استاد نے مجھے نصیحت کی کہ تم گناہ چھوڑنا. کیا چھوڑنا؟ گناہ چھوڑ دینا. فَالْعِلْمُ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, علم یہ اللہ کا ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي, اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا. اللہ کا نور گناہگار کو نہیں ملتا ہے. قرآن یاد ہوگا, سبق یاد ہوگا, پارے سبق یاد ہو جائے گا, لیکن قرآن عمل میں نہیں آئے گا. القرآن حجت لک او علیک, حدیث میں آتا ہے قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. کل روز محشر قرآن آئے گا, کھڑا ہوگا, اے اللہ اس نے قرآن پڑھا تھا اور اس نے عمل کیا تھا اور قرآن کی وجہ سے اس کی کیفیت بن رہی تھی, اساتذہ کا یہ احترام کیا کرتا تھا, ماں باپ کی یہ قدر کیا کرتا تھا, اور چھٹی ملنے پر یہ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد میں رویا کرتا تھا, اور یہ نوافل میں مشغول رہا کرتا تھا. قرآن کہے گا اس کے ساتھ میری نسبت تھی, اس نے اس کا پورا لحاظ رکھا. ایسے صاحب قرآن سے اللہ کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها, کہیں گے کہ اب قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها, تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تو پڑھتے پڑھتے رک جائے. یہ مقام ہے قرآن پڑھنے والوں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں یہ صرف حافظ قرآن کے لیے یہ بات ہے. محدثین نے لکھا ہے یہاں لفظ آیا ہے صاحب قرآن, صاحب قرآن سے اللہ کہیں گے. اب صاحب قرآن میں 3 لوگ آتے ہیں, ایک
حافظ قرآن، نمبر 2 قرآن کثرت سے پڑھنے والا، حافظ تو نہیں ہے لیکن خوب قرآن پڑھتے ہیں، 3 پارے 5 پارے منزل 10 پارے، خوب قرآن کی تلاوت کا معمول ہے۔ اسی لیے اس مجلس میں اگر کوئی حافظ نہیں ہے اور اگر وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، بڑی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 3 اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو قرآن کو تدبر کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں علماء بھی آ جائیں گے۔ جو حافظ نہیں ہے لیکن عالم ہے، سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ایک گزارش ہماری یہ ہے کم سے کم ہمیں سورہ فاتحہ اور آخر کی جو علم ترا سے والناس تک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں، علم ترا کے سورے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، لیلا فی قریش کے سورے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر؟ ہاں، بڑا اجر ہے، بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کیا بدلہ دینے والے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اب طلبہ سے خاص طور سے گزارش ہے، چونکہ یہ دینی مدارس کے طلبہ کا جوڑ ہے، تو دینی مدارس کے طلبہ پڑھنے کے زمانے سے ہی یہ صفت پیدا کریں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی، گناہوں سے بچیں۔ 1363 ابھی 1447 شروع ہو گیا نا، ابھی 1447 ہجری شروع ہو گئی، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1447 ہجری چل رہا ہے، ابھی 1363 کی بات ہے، تقریباً 90 سال پہلے کی بات ہے۔ 1363 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی ایک جماعت مرکز نظام الدین آئی تھی طلبہ کی۔ 1363 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی ایک طلبہ کی جماعت مرکز نظام الدین آئی تھی، تو حضرت نے اس وقت طلبہ سے چند باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور اس میں چند باتیں یہ ہیں۔ حضرت نے پہلی نصیحت یہ کی کہ دیکھو طلبہ، تم لوگ اللہ کے مہمان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، اور جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے اور وہ گھر والے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میزبان کو مہمان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو گھر کا مہمان نہیں بنا، پڑوس میں رہتا ہے، محلے میں رہتا ہے، اگر وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو مہمان بن کر گھر پہ آ جائے اور وہ میزبان کو تکلیف پہنچائے، گھر والے کو تکلیف پہنچائے، یہ تکلیف میزبان کو زیادہ ہوتی ہے۔ گھر میں مہمان بن کے آیا اور ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اے طلبہ، تم اللہ کے مہمان ہو، تم رسول اللہ کے مہمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم قرآن کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ہم اللہ کے مہمان بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے، خدا نہ خواستہ قرآن کے خلاف کوئی کام ہو جائے، علم کے خلاف کوئی کام ہو جائے، دین کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو اندازہ لگائیے اللہ کے مہمان بن کر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ تکلیف ہوگی یا جو عام انسان ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوگی؟ جو اللہ کا مہمان بنا اس کی نافرمانی سے اللہ کو زیادہ تکلیف ہوگی نا۔ اسی طرح طالب علم رسول اللہ کا مہمان ہے، اگر سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طالب علم کی وجہ سے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ حضرت نے یہ فرمایا۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا مدرسے میں پڑھنے والوں کا گناہ کیا ہے، مدرسے میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کا گناہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مدرسے میں بچے، اس زمانے کی بات ہے، اب تو موبائل آ گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، حضرت نے اس زمانے میں فرمایا کہ مدرسے کے طلبہ تو غلط دیکھتے نہیں، دیکھ نہیں سکتے، صبح سے شام تک گیٹ بند رہتا ہے، باہر جا نہیں سکتے، یعنی چاہ کے بھی نہیں کر سکتے،
غلط دیکھ نہیں سکتے، غلط سن نہیں سکتے، اور بھی غلط چیز کرنے کے لیے ان کے پاس ماحول نہیں ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں رہتی ہے۔ لیکن اب اس دور میں موبائل آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اکبر شیطان کیسی کیسی محنتیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ سال کی جماعت میں میرٹھ میں تھے، مفتی مقصود عالم صاحب دعوت برکاتہم علماء کے مجمع میں بتا رہے تھے کہ غالباً 2018 کی بات ہے، اس وقت حضرت فرما رہے تھے آج سے 25 سال پہلے ہم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے یہ علماء کی جماعت سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دین کی خوب محنتیں کرنا، لوگوں کو دین پر ڈالنے کی کوششیں کرنا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو آج سے 25 سال کے بعد نوجوانوں کا کیا ہوگا، اس کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت نے 2018 کی بات ہے اور اس وقت 25 سال، تو دیکھیے 25 سال تو ہو گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پھر بھی ہم بہت محفوظ ہیں، اور جو دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کی اس محنت سے بہت محفوظ ہیں۔ اب باہر جا کر کے دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چبوتروں پر عشاء کے بعد رات دیر گئے، کس طرح سے وہ اپنی راتیں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ دعا یہی کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہوں، کسی نیکی کی وجہ سے وہ ہم سے بہتر ہوں، لیکن جو حضرت نے فرمایا تھا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کے بالوں کا حال دیکھیں، کیسے دن بدن موبائل کا فتنہ آتا جا رہا ہے۔ اس لیے طلبہ سے خاص طور سے گزارش ہے، ویسے طلبہ استعمال نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر کسی کے پاس بڑا فون ہو پڑھنے کے زمانے میں اس کو بالکل نہیں رکھنا، بالکل نہیں رکھنا، یہ یکسوئی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، طلبہ کا گناہ کیا ہے؟ طلبہ کا گناہ غلط دیکھنے سے بچو طلبہ، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بچیں گے نا، باہر کہاں جائیں گے۔ طلبہ کا گناہ یہ ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل نہ کرنا، یہ طلبہ کا گناہ ہے۔ جو سیکھا ہے اس پر عمل نہ کرنا، یہ طلبہ کا گناہ ہے۔ اب ہمیں ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ چلو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں، بولنے کی ضرورت ہے؟ بولیے بولیے، ایک نگران دیکھ رہے ہیں، چلو جلدی جلدی اٹھو فجر کی سنت پڑھیں گے، چلو ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھو، بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، سنتیں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ جذبہ، عمل کا جذبہ ہمارے پاس، علم، عمل اور دعوت، یہ تینوں ایک ساتھ ہم لے کر چلیں۔ علم، عمل اور دعوت کریں گے نا انشاءاللہ، ہاں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم جہاں بھی رہیں گے چراغ بن کر کے رہیں گے، دوسروں کی روشنی کا ہم کام دیں گے، بڑے فضائل ہیں۔ تو دوسری نصیحت تو یہ فرمائی کہ اللہ کے مہمان بنے، رسول اللہ کے مہمان بنے تو تکلیف نہ پہنچانا، دوسرے علم پر عمل کرنا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ علم پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے دعوت کی یہ محنت تمہارے لیے جرے ثقیل کی طرح ہے۔ علم پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے اور امت کو دین کے کام پر ڈالنے کے لیے میری یہ جو دعوت کی محنت ہے تمہارے لیے بھی جرے ثقیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جر کے معنی آتے ہیں کھینچنا، اور ثقیل کے معنی بہت بھاری چیز کو کھینچنا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھیے، جیسی بھی کرین وغیرہ ہوتی نا، گاڑی گڑھے میں گر گئی، اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ رسیوں سے نہیں نکلتی ہے، کرین لا کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو کرین کے ذریعے سے اتنی بڑی لاری کو، بس کو جو گڑھے میں گر گئی نکالا جاتا ہے۔ طلبہ کے لیے دعوت کی محنت کرین کی طرح ہے، طلبہ کے لیے دعوت کی محنت کرین کی طرح، اتنا پاور ہے اس کے اندر۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ عجم اور عرب پورے اس کام کے سامنے جھک گئے ہیں۔ وہ عرب جن کے بارے میں یہ ہے کہ عجمی محنت کرتے 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 جو انتہا کو پہنچیں گے، عربوں کی صلاحیت وہاں سے شروع ہوگی۔ اتنی صلاحیت اللہ نے عربوں میں رکھی ہے۔ عجمی کا مطلب جو عرب کے نہیں ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے، ہم لوگ سب
ہم لوگ سب عجمی کہلاتے ہیں. ہم محنت کرتے 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 جس انتہا کو پہنچیں گے بس وہاں سے عربوں کی ابتدا ہوتی ہے. اتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. لیکن حضرت مفتی یعقوب صاحب سلونی نعوذ برکاتہم فرما رہے تھے کہ علماء کی جماعت جورڈن جانا ہوا. جورڈن اردن جسے کہا جاتا ہے, شام کا علاقہ تھا, فلسطین اور شام کا علاقہ. وہاں پر 1,24,000 صحابہ میں سے 36,000 صحابہ صرف جورڈن میں آئے. کتنے؟ ہم سنتے ہیں نا کہ جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں, باقی صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں ہیں. پوری دنیا میں نکل گئے تھے صحابہ. تو ان میں سے 36,000 صحابہ کہاں پہنچے؟ بولیے کہاں پہنچے؟ جورڈن, جو اس وقت اردن ہے, وہاں پہنچے. اور اب یہ حال ہے جورڈن کا کہ پورا یورپ کا ماحول ہو گیا ہے. خواتین کا وہی حال بے پردگی کے اعتبار سے, اور باہر ایک عجیب و غریب کیفیت. حضرت مفتی صاحب بتا رہے تھے وہاں کے مقامی لوگوں سے ہم نے پوچھا یہ کیا سب امریکن لوگ ہیں کیا؟ سب امریکن یہاں بس گئے ہیں, یہ تو اسلامک ملک تھا. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ جتنے نظر آ رہے ہیں نا یہ سب صحابہ کی اولاد ہے. یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ صحابہ کی اولاد ہیں. تحقیق کرنے پہ پتا چلے گا کوئی صدیقی ہے, صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ہے, کوئی فاروقی ہے, فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ہے. لیکن حالت امریکن جیسی ہو گئی, یورپین لوگوں کی جیسی ہو گئی. بتائیے جب محنت چھوٹ جائے گی تو جہالت یہاں تک پہنچ جائے گی, یہاں تک پہنچے گی. اب کون محنت کرے گا؟ بس یہی چیز ہے, تعلیم اور دعوت کا جوڑ ہے. یہ تعلیم اور دعوت کا جوڑ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدرسے میں جو تعلیم ہو رہی ہے وہ, اور جو امت میں نکل کر دعوت دیتے ہیں وہ, اس کو آپ نے مثال سے سمجھایا ہے. ہم اس مثال کو اپنے پلے باندھ کر یہاں سے جائیں. بہت بڑے اچھے انداز سے حضرت نے سمجھایا ہے. تعلیم مقدمہ مقصود ہے اور تبلیغ خود مقصود ہے. میں سمجھاؤں گا اس کو ابھی. حضرت کے الفاظ یاد رکھیں ہم. تعلیم مقدمہ مقصود ہے اور تبلیغ خود مقصود ہے. پھر یاد رکھ لیں اسے. تعلیم مقدمہ مقصود ہے اور تبلیغ خود مقصود ہے. کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی بندہ صرف وضو کر لے اور اس وضو کے ذریعے نہ قرآن پڑھے, اس وضو کے ذریعے نہ نماز پڑھے, تو اس وضو کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کب فائدہ ہوگا وضو کا؟ جب اس وضو سے قرآن پڑھ لیں, جب اس وضو سے نماز پڑھ لیں, تب جا کر کے وضو کا فائدہ ہوگا. تو حضرت نے فرمایا جیسے صرف وضو کر لیں اور نہ اس سے قرآن پڑھے نہ نماز پڑھیں تو اتنا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح تعلیم وضو کی طرح ہے. تعلیم وضو کی طرح ہے, اور نماز پڑھنا وضو کر کے یہ دعوت نماز کی طرح ہے. دعوت کی جو محنت ہے یہ نماز کی طرح ہے. تو تعلیم مقدمہ مقصود, نماز مقصود ہے, وضو مقصود نہیں ہے. وضو مقصود نہیں ہے, وضو کے ذریعے عبادت مقصود ہے. تو جیسے وضو کے ذریعے عبادت مقصود ہے, تعلیم کے ذریعے تبلیغ مقصود ہے. تعلیم کے ذریعے کیا مقصود ہے؟ تبلیغ مقصود ہے. اگر تعلیم ہم نے کی ہے, علم حاصل کیا ہے اور تبلیغ نہیں کی ہے, تو پھر وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی تو یہی مثال ہے. تعلیم حاصل کر لیا, علم حاصل کر لیا اور تبلیغ نہیں کی تو یہی مثال ہے. پھر حضرت نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر کے لیے وضو کو بھی اہم سمجھے ہم. وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی ضروری ہے. وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی ضروری ہے. لوٹے میں پانی رکھ لیے, وضو نہیں کیا, کچھ فائدہ ہوا؟ فائدہ کب ہوگا؟ لوٹے میں جو ہم پانی نکال کے رکھے, اگر اس کا استعمال کر کے اگر ہم وضو کریں گے تب فائدہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا تعلیم حاصل کرنا لوٹے میں پانی رکھنے کی طرح ہے, اور اس کا استعمال کر کے وضو کر لینا یہ تبلیغ کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟
اچھا اب تبلیغ کب کریں گے؟ پڑھنے کے بعد کریں گے فارغ ہو کے؟ بتائیے. دور صحابہ میں علم کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرنا تھا. دور صحابہ میں کیا تھا؟ ترتیب یہ تھی، مدرسے میں بھی پڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ جو وضع محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وضع محمدی ہے کہ اختلاط کے ذریعے دین سیکھنا، صحبتوں کے ذریعے دین سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ان محنتوں میں لگنا، یہ مقصود ہے. اسی لیے کل جیسے مفتی صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل سے ہمیں بتایا 5 اعمال مدرسے کے اندر، 5 اعمال انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جر ثقیل کی حیثیت رکھتا ہے. ان 5 اعمال کے ذریعے ہم پورا اہتمام کریں. بڑے فضائل آئے ہیں دعوت کے، بڑے فضائل آئے ہیں. اس کا فائدہ اپنی ذات کو ہوگا. کئی ایک مدارس میں الحمدللہ جب کام شروع ہوا، دارالعلوم دیوبند کے اندر جو محتمم تھے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب علیہ الرحمہ، ہم نے دیکھا ہے ان کو. 2009 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب برکاتہم علیہ الرحمہ نے خود اپنی نگرانی میں دعوت کی مبارک محنت دارالعلوم دیوبند کے اندر چلائی ہے. دارالعلوم دیوبند تو پورے علم دنیا کے اندر یہ علم کا مرکز ہے. تو آپ نے اپنی نگرانی میں علم کے ساتھ دعوت کا ایک نظام قائم کیا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور الحمدللہ اس کی برکت ہے کہ اطراف کے مدرسوں میں پھر اس طرح سے پورے عالم کے اندر اب ہر مدرسے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا انقلاب آ رہا ہے، طلبہ کی تہجد ہو رہی ہے، طلبہ کے اندر ایک درد پیدا ہو رہا ہے، ایک فکر پیدا ہو رہی ہے. اور دوسری گشت کے نام پر جب باہر جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی مسجد کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا نام ہے لیکن عجیب و غریب کیفیت میں ہے. ان کے اندر ایک احساس ہوگا ہم مدرسے کی چہار دیواری میں تھے، اذان ہو رہی تھی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مدرسے کے اطراف میں محلے کے اندر لوگ کیا کیا کھیل رہے ہیں، کیسے کیسے حرام کاموں میں مبتلا ہیں. پھر ایک درد کے ساتھ پڑھیں گے، ایک کوڑن کے ساتھ پڑھیں گے، ایک فکر کے ساتھ پڑھیں گے. پھر یہ طلبہ فارغ ہو کر کے سال لگا کر کے پھر امت کے لیے جو مفید بنیں گے وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے عزیز طلبہ دعوت کی اس مبارک محنت میں لگنا ہے. لگیں گے نا انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اپنی تربیت ہوگی، اپنے دل کے اندر ایک بڑا فائدہ محسوس کریں گے ہم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر دعوت کی محنت کو ہم دین کی محنت سے نکال دیں گے، دعوت کے علم اور عمل کو ترک کریں گے، العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا. دعوت کے علم اور عمل کو ترک کریں گے، العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا. نبوت کیوں دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ؟ امت کے اندر ہدایت عام ہو جائے اور ضلالت ختم ہو جائے، اس لیے نبوت دیا کرتے تھے. اب 1400 سال ہو گئے ہیں، اب تو قیامت اور قریب آتی جا رہی ہے، اب دن بدن گمراہی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے یہ محنت کا ہونا ضروری ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. تو علم اور عمل اور دعوت کا یہ جوڑ ہے. اس سلسلے میں اور مزید باتیں ہمیں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سننا ہے، پورے توجہ کے ساتھ جیسے ہم سن رہے تھے، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اسی طرح ہم سنیں. ناشتے تک یہ نظام رہے گا، اشراق کے بعد ناشتہ کر کے پھر یہاں سے روانہ ہونے کی ترتیب بنتی ہے. اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو محظوظ فرمائیں پورے اطمینان کے ساتھ. ایک مرتبہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، درود شریف پڑھ لیں طلبہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. قریب ہو جائے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک چستی آ جائے گی، بڑی قیمتی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.